یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور اس میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ تو پہلے حصے میں زکوٰۃ کے 4 جو مصارف ہیں ان کا تذکرہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ زکوٰۃ وہ جو حق ہے فقراء کا اور مساکین کا اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والوں کا، اور جن کا دل قبول کرنا موڑنا منظور ہے، اور گردنوں کے چھڑانے میں اور جو تاوان بھریں، اور اللہ کے راستے میں مسافر کو بھی، یہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ مذکورہ آیت سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60، اس میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان فرمائے گئے ہیں، اور آج کے اس پہلے حصے میں ہم زکوٰۃ کے 4 مصارف کا تذکرہ کریں گے، اور بقیہ 4 کا اگلے حصے میں تذکرہ ہوگا۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر صدقات کے بارے میں یہ بات گزر چکی کہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کی تقسیم میں انصاف سے کام نہیں لیتے، بلکہ جسے جو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے مصارف صدقات کو متعین فرما کر اس غلط فہمی کو دور کر دیا، اور یہ فرما دیا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے متعین کر دیا گیا ہے کہ صدقات کن لوگوں کو دینے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم صدقات کی اسی ارشاد ربانی کی تعمیل فرماتے ہیں اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے۔ اس کی تصدیق اس حدیث سے مبارکہ سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت زیاد بن حارث کی روایت سے نقل فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم کے مقابلے میں ایک لشکر مسلمانوں کا روانہ فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لشکر نہ بھیجیے، میں اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ وہ سب مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو خط لکھا تو سب مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی قوم کے محبوب اور مقتدیٰ ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ سب اللہ رب العزت کی ہدایت سے ہوا ہے کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں مجلس ہی میں تھا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقات کی تقسیم کو اللہ رب العزت نے کسی نبی یا غیر نبی کے حوالے نہیں کیا، بلکہ خود ہی اس کے 8 مصارف بیان فرما دیے ہیں۔ اگر تم ان 8 میں داخل ہو تو تمہیں دے سکتا ہوں۔ اس آیت کے شان نزول میں عرض فرما دیا گیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ متعین کر دیے گئے ہیں مصارف، یہ زکوٰۃ کے مصارف۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہا گیا ہے، لیکن الگ الگ معنی یہاں جو مراد ہے وہ زکوٰۃ ہے،
یعنی صدقہ نافلہ بھی ہوتا ہے اور صدقہ واجبہ بھی ہوتا ہے۔ نافلہ صدقہ اس کے لیے تو کوئی شرط نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی حد مقرر، کوئی نسبت متعین کی گئی ہے، بلکہ وہ جس قدر بھی دیا جائے، جب بھی دیا جائے، دیا جا سکتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے لیے ایک شرح مقرر کی گئی ہے، یعنی 2.5%، اور اس لیے اس کے مصارف بھی مقرر کر دیے گئے ہیں۔ صدقہ، وہ صدقہ جو نفلی ہو، اس کے لیے کوئی مصارف مقرر نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت چونکہ خود رازق ہیں اور تمام مخلوقات کو رزق کے دینے کا وعدہ انہوں نے فرمایا ہے، ساتھ ہی اپنی حکمت سے ایسا کیا کہ سب کو رزق جو ہے وہ برابر نہیں دیا، غنی اور فقیر کا فرق رکھا ہے، اور اس میں ایک اخلاقی تربیت اور ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن اور عالم نظام کی بہت سی حکمتیں اس کے اندر رکھی گئی ہیں۔ اور آیت کی ابتدا انما سے ہو رہی ہے، اور یہ حصر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد جو مصارف بیان کیے جا رہے ہیں وہ صرف انہی میں ہی خرچ ہوں گے، کسی اور مصرف میں خرچ نہیں کیے جا سکتے۔ آیت کا دوسرا لفظ جو ہے وہ صدقات ہے، جو صدقہ کی جمع ہے۔ صدقہ لغت میں اس مال کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ امام راغب نے مفرد القرآن میں یہ فرمایا ہے کہ صدقہ کو صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صدقہ کرنے والا اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کا طالب ہے اور اللہ کی رضا کے لیے وہ مال کو خرچ کر رہا ہے، اور اس کے خرچ کرنے میں کوئی دنیاوی غرض جو ہے وہ شامل نہیں ہے، اللہ کی رضا ہی اس کے اندر شامل ہے، اس لیے اسے صدقہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ مصارف شروع ہو رہے ہیں۔ ان میں پہلا مصرف فقراء اور دوسرا مساکین بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ فقیر وہ ہے جو نادار ہو اور اپنی ضرورت کے لیے سوال نہ کرے، اور مسکین وہ نادار ہے جو اپنی ضرورت کے لیے سوال کرے۔ تو دونوں چونکہ ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، لہٰذا کوئی سوال کر لیتا ہے، کوئی سوال نہیں کرتا۔ اس میں فوقیت جو ہے وہ ان کو دی گئی ہے، فقراء کو، کہ جو اپنی ضرورت کا سوال نہیں کرتے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں موجود ہوتے ہیں کہ جو اپنی ضرورت پوری کرنے میں تنگی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی سے اپنی اس تنگی کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنی سفید پوشی کا برہم قائم رکھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ مسکین ہوتے ہیں کہ جو اپنی ضرورت کے لیے سوال بھی کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ دونوں، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ دونوں ہی زکوٰۃ کے مصرف میں شامل ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو انہیں ہدایت فرمائی کہ مال زکوٰۃ صرف مسلمانوں کے اغنیاء سے لیا جائے اور انہی کے فقراء پر صرف کیا جائے۔ اس لیے مال زکوٰۃ کو صرف مسلم فقراء اور مسلم مساکین پر خرچ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسرے صدقات جو ہیں وہ غیر مسلم کو دیے جا سکتے ہیں، جو کہ نفلی صدقہ کہلاتا ہے۔ تیسرا مصرف العاملین علیہا، یعنی مسلم معاشرے میں جو اغنیاء ہیں، امراء ہیں، ان سے زکوٰۃ کی وصولی پر جو لوگ مقرر کیے ہوئے ہیں، ان کی ادائیگی، یعنی ان کی تنخواہ اور ان کے مصرف کو اس زکوٰۃ سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ابتدا میں ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی حصہ جو ہے وہ مقرر کر دیا تھا۔ صحابہ اکرام جو ہے وہ مختلف حصوں میں جایا کرتے تھے تو ان کے اخراجات بھی اسی سے پورے کیے جاتے تھے۔ چوتھا مصرف فرمایا مؤلفۃ القلوب، یعنی لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا۔ فرمایا اس میں کچھ مسلمان بھی غیر مسلم بھی تھے۔ مسلمان اس حوالے سے کہ نو مسلم تھے، ایمان ان کے دلوں کے اندر پختہ نہیں ہوا تھا، تو ان کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے زکوٰۃ کے مصارف میں سے ان کی مدد اور ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو غیر مسلم تھے وہ انہیں زکوٰۃ میں سے تو نہیں لیکن دوسرے صدقات میں سے دیا جا سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک خاص علت اور مصلحت جس کا ذکر
فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں ایمان اور اسلام کی محبت کو غالب کرنے کے لیے یہ سلسلہ جاری فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، پردہ فرما جانے کے بعد اسلام کو قوت حاصل ہو گئی اور کفار کے شر سے بچنے یا نو مسلموں کو اسلام پر پختہ کرنے کے لیے تدبیروں کی ضرورت نہ رہی، اس لیے بعض نے فرمایا کہ اس کو منسوخ کیا گیا، لیکن بعد میں بہت سے حضرات نے اس کا فرمایا کہ یہ حصہ مؤلفۃ القلوب کا منسوخ نہیں ہوا ہے، بلکہ اگر اس کی ضرورت پڑ جائے اور وقت آ جائے تو پھر اس حصے کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خلاصے کے طور پہ فرمایا گیا، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں ان لوگوں کے نام تفصیل کے ساتھ ذکر کیے ہیں جن کی دلجوئی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مد صدقات میں سے حصہ دیا تھا۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ سارے کے سارے مسلمان ہی تھے، غیر مسلم یا کوئی کافر اس میں شامل نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کو، کچھ لوگوں کو، غیر مسلموں کو عطیات اور ہدیات دینے کا بھی تذکرہ ملتا ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ سب کے سب عطیات ہوا کرتے تھے، یعنی صدقہ نافلہ میں سے ہوا کرتے تھے، زکوٰۃ میں سے نہیں ہوا کرتے تھے۔ مؤلفۃ القلوب کا حصہ ائمہ اربعہ کے نزدیک منسوخ نہیں ہے۔ بعض فقراء اور مساکین کے معاملے میں اگرچہ یہ منسوخ سمجھا جا سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ جب یہ شرط پوری ہوگی تو ان لوگوں کو جو حاجت مند ہیں، غریب ہوں، ان کو دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ حصہ باقی ہے اور ضرورت کے وقت اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک آیت کے مطابق 4 مصارف کا بیان ہے۔ ہمارے اگلے حصے میں بقیہ 4 کا تذکرہ ہوگا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا دینی خدمات پر معاوضہ لینا جائز ہے؟ زکوٰۃ کے مصارف میں ایک مصرف العاملین علیہا کا گزر چکا کہ یعنی زکوٰۃ کو وصول کرنے والے لوگ، ان کی ضروریات یا ان کا معاوضہ، ان کی تنخواہ وغیرہ اس سے دینا۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس کے متعلق فرمایا ہے کہ جو عبادات فرض یا واجب عین ہیں ان پر اجرت لینا مطلقاً حرام ہے، لیکن جو فرض کفایہ ہیں ان پر کوئی معاوضہ لینا اس آیت کی روح سے جائز ہے۔ فرض کفایہ کے معنی یہ ہیں کہ ایک کام پوری امت یا پورے شہر کے ذمہ فرض کیا گیا، مگر یہ لازم نہیں کہ سبھی اس کو ادا کریں، اگر بعض بھی ادا کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، البتہ اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ امامت اور خطابت کا معاوضہ لینا بھی جائز ہے، کیونکہ وہ بھی واجب علی العین نہیں، وہ بھی فرض کفایہ کے درجے میں ہے۔ اسی طرح تعلیم، قرآن و حدیث اور دوسرے علوم کا بھی یہی حال ہے، یہ سب کام پوری امت کے ذمہ فرض کفایہ ہیں، اگر بعض لوگ اس کو ادا کر لیں تو سب سبکدوش ہو جاتے ہیں، اس لیے ان پر معاوضہ اور تنخواہ لی جائے تو وہ بھی جائز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔